بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور شاف معاشر مالک کوثر محبوب و دلبر قائد الاولیاء قائد الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش محتشم معزز حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں ان پرکیف لمحات میں سہانی صبح کے اندر ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس میں 19ویں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری روزانہ کی یہ حاضری اور روزانہ کا یہ وظیفہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ یہاں شرکت کرنے والے تمام حضرات کو اور خواتین کو اور بذریعہ انٹرنیٹ شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو ہے اس موضوع پر ترک تقلید کی تباہ کاریاں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا and the fast hold the rope of Allah all together and be not divided among themselves۔
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے بعد آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ دین متین وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو خالق کائنات جل جلالہ کے دربار تک رسائی ملتی ہے، اور ایک انسان خالق کائنات جل جلالہ کے دربار کا اور اس کی بارگاہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ حبل اللہ سے مراد مفسرین نے مختلف معنی لیے ہیں۔ حبل اللہ قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، سارا دین اللہ کی رسی ہے۔ اس سلسلہ میں امام طحطاوی نے در مختار کے حاشیہ میں جو معنی بیان کیا وہ تقریباً تمام معنی کا جامع ہے۔ رسی میں مختلف چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کا وجود یکجا محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ امت کو میسر آیا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کے بارے میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا يَتَّمَسُّكُ بِمَا بَيَّنَهُ الْفُقَهَاءُ التمسک بما بینہ الفقہاء من العلوم، کہ فقہاء نے مہارت حاصل کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی کو ملا کر جو تشریحات کی ہیں وہ سارے کی ساری اللہ کی رسی ہے، اور اس کی پھر تقلید کرنا، اس کو ماننا، یہ اس رسی کو پکڑنا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ پر یہ لازم کر رہا ہے کہ قرآن و سنت کو اس انداز میں مانو کہ اس کی فقاہت تمہارے سامنے ہو، اور اس کے بعد اپنا تعلق بھرپور پوری زندگی اس کے ساتھ رکھو۔ جو لوگ اور جو فقہاء اور ائمہ تمہیں قرآن و سنت کی تعلیم تمہاری وقت کی ضرورت کے مطابق اور آئندہ حالات کے لحاظ سے دینے والے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ کرو۔ ترک تقلید اور اس کی تباہ کاریاں، اس موضوع کو سننے سے پہلے ہمیں ابتدا میں یہ جاننا پڑے گا کہ وہ تقلید کیا چیز ہے اور اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ اس کو ترک کرنے سے خرابی کیا لازم آئے گی۔ تو قرآن و سنت میں احکام دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ احکام ہیں کہ جو بالکل بدیہی ہیں، واضح ہیں، ان کا بیان قرآن مجید میں اور سنت میں واضح طور پر ہے، تو ایسے احکام میں کسی طرح کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کی فرضیت ہے، تو اب اس میں آپ کہیں کہ ہم کسی کی تقلید کرتے ہوئے اس کو 5 مانتے ہیں، تو نہیں، یہ وہ امور ہیں کہ جن کے اندر تقلید چلتی نہیں، براہ راست قرآن و سنت میں ایسا واضح لکھا ہوا ہے۔ لہذا روزے کی فرضیت، نماز کی فرضیت، حج کی فرضیت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر تقلید مؤثر نہیں ہوتی اور جائز نہیں ہوتی، ان کو تقلید کے بغیر ہی مانا جاتا ہے اور تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف وہ احکام ہیں کہ جن کا واضح بیان قرآن و سنت میں نہیں ہے،
تو ایسے احکام کے اندر کسی نہ کسی امام کی تقلید کی جاتی ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی ذہن میں پکا بٹھا لینا چاہیے کہ جو لوگ یہ شورش برپا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید جب موجود ہے تو تم قرآن کو چھوڑ کے پھر کسی امام کے پیچھے چلتے ہو، تو ان کے سامنے اس موقف کو واضح کر دیجئے کہ جو احکام قرآن و سنت میں بدیہی طور پر موجود ہیں ہم ان میں کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں، اور ان میں براہ راست قرآن و سنت سے ہی ان احکام کو مانا جاتا ہے۔ اب نماز کی فرضیت اس لیے نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فرض ہے تو ہم اس کو فرض مانتے ہیں، یہ چونکہ بدیہی طور پر موجود ہے۔ بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کسی ایسے لفظ سے اس کی فرضیت ہم پہ کی گئی ہو جو دو معنی میں مشترک ہے، اب پتہ نہیں اس کا معنی کون سا مراد لینا ہے کون سا نہیں لینا، یا اس میں ترجیح کس کو دینی ہے یا کس کو نہیں دینی، یا تاریخ کے لحاظ سے اس میں ناسخ اور منسوخ کی حیثیت کیا ہے، ایسی کوئی بھی چیز درمیان میں موجود نہیں۔ جن امور کو احکام کو بدیہی طور پر بیان کیا گیا ہے ان میں ہم تقلید کرتے ہی نہیں کسی کی، چاہے جائے کہ ہم پہ کوئی اعتراض کرے کہ تم نے ان چیزوں میں کسی کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، تو ایسے تمام امور ہمارے ہاں کوئی تقلید نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرح کے جو احکام ہیں ان میں تقلید کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں، یہ ظاہر ہے، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں اور کچھ کرتے ہیں لیکن چھپاتے بھی ہیں۔ تو دوسری طرح کے احکام مثال کے طور پر قرآن مجید برہان رشید میں مطلقہ کا حکم جب بیان کیا گیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، یعنی طلاق کے بعد آگے ابھی شادی نہ کریں۔ کتنی دیر تک؟ ثلاثۃ قروء، 3 قر۔ اب قروء جو ہے یہ قر کی جمع ہے، قر ان کی جمع ہے قروء، اور قر جو ہے وہ حیض پر بھی بولا جاتا ہے اور طور پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ ماہواری کے دن ان کے حکم اور ہیں اور طہارت کے دن ان کے احکام اور ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن معنی دو ہیں، ایک ہی لفظ کے دو معنی جب ایک لفظ بنیادی طور پر دونوں کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو تو اس لفظ کو ان معنی کے درمیان مشترک سمجھا جاتا ہے۔ لفظ کو جب واضح نے بنایا تھا تو دونوں معنی سامنے تھے، یہ نہیں ہے کہ ایک معنی حقیقی ہے اور دوسرا مجازی ہے، دونوں ہی معنی حقیقی ہیں۔ تو جب ایک لفظ کے 2 معنی ہیں اور دونوں ہی حقیقی ہیں اور دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے، ایک ہے حیض دوسرا ہے طور، اگر حیض والا معنی ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کو طلاق ہوئی وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھے، اور اگر طور کا ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ 3 طور تک اپنے آپ کو روک کے رکھے، اور دونوں کے تقاضے میں آپس میں فرق آ جائے گا۔ تو اب لفظ ایک ہے اس کے معنی 2 ہیں، اگرچہ یہ مسئلہ لکھا ہوا آیت قرآن میں ہے لیکن چونکہ لفظ کے 2 معنی ہیں، دونوں کا وضع کے لحاظ سے دونوں معنی کا ساتھ اس کا ایک جیسا لفظ کا تعلق ہے، تو ہمیں اب کوئی ترجیح چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ اس سے مراد حیض ہے طہر نہیں۔ تو اس ترجیح کے اندر امام کی تقلید کی جاتی ہے کہ ہم سے وہ لوگ بہتر جانتے تھے اور ان کے علوم زیادہ تھے، قرآن و سنت پر مہارت زیادہ تھی اور معرفت اور ادراک زیادہ تھا، لہٰذا اب ان 2 معنی میں سے ایک کو معین کرنے کے لیے کہ جن کے لیے لفظ ایک ہی قرآن مجید میں استعمال ہو گیا اب کسی امام کی تقلید کرنا پڑے گی، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ وہ احکام اور ہیں کہ جہاں پر تقلید کرنا جائز ہی نہیں ہمارے نزدیک بھی، اور اس کے اندر وہ بدیہی طور پر جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، لیکن یہ جو ایک مثال میں نے دی ایسے سینکڑوں مواقع ہیں کہ جہاں وہ مسئلہ اگرچہ قرآن مجید میں ہے اگرچہ سنت میں ہے لیکن اس کی حتمی حیثیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی رہنما کی ضرورت ہے کہ جس کا قریب ترین علم کے ساتھ رابطہ اور بارگاہ نبوت سے تعلق ہمارے مقابلے میں بہت قریب ہے۔ وہ جس وقت ایک معنی کو ترجیح دے دیں گے دلائل کی روشنی میں، ہم ان سے دلیل پوچھے بغیر ہی ان کی بات کو مان لیں گے، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔
اب یہ دو طرح کی احکام کی نوعیت تھی، ان میں سے تقلید کا دائرہ کار پہلے احکام کے ساتھ نہیں دوسرے قسم کے احکام کے ساتھ ہے، اور اس کے لحاظ سے کوئی ایسی عقلی طور پر یا منطقی طور پر رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قباحت ہے، اس واسطے کہ جس وقت انسان کو خود اس کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہے تو دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کے لیے اس کو امام کی تقلید کرنا پڑے گی۔ تقلید کی تعریف لغوی طور پر تقلید کا معنی ہوتا ہے ہار پہنانا۔ ابن نجیم نے تقلید کی تعریف کی ہے التقلید العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا حجت منها۔ تقلید یہ ہے کہ اس ذات کے قول پر عمل کر لینا جو نہ تو اللہ کی ذات ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور نہ ہی وہ قول اجماع امت کے لحاظ سے ہے۔ ان تینوں سے ہٹ کر وہ ایک علیحدہ ذات ہے اور ایک علیحدہ قول ہے، اور اس کا قول اپنے ہاں دلیل پر مبنی ہے، لیکن اس سے دلیل پوچھے بغیر اس کے قول کو تسلیم کرنا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید دلائل والی بات کو دلیل کے تقاضے کے بغیر ماننا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور لغوی طور پر جو اس کا معنی ہے اس کے لحاظ سے دستور العلماء میں یہ لکھا ہے کان ھذا المتتبع جعل قول الغیر وفعلہ قلادۃ فی عنقہ، کہ اس بندے نے جس کی تقلید کی اس کے قول کو یا اس کے عمل فعل کو اپنے گلے میں ہار کی طرح ڈال لیا، تو اس کو اس شخص کا اس ذات کا مقلد کہا جاتا ہے۔ تقلید کے اندر یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ تقلید میں دلیل کا تقاضا نہیں کیا جاتا، اس کو بھی بڑا سمجھنا ضروری ہے۔ اور عربی زبان میں اس کو سمجھنے میں یا تو مخالفین نے غلطی کی یا پھر جان بوجھ کے خیانت کرتے ہیں، اور یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ تقلید یہ ہے کہ جس قول کی کوئی دلیل ہی نہیں اسے مان لینا۔ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ جس کی دلیل ہے اس کو دلیل کے تقاضا کے بغیر مان لینا۔ اپنی جگہ وہ قول دلائل پر مبنی ہے، اس کی سنت سے بھی دلیل ہے، اس کی قرآن مجید سے بھی دلیل ہے، لیکن یہ جس نے عمل کرنا ہے یہ اس کا کام نہیں کہ یہ پہلے دلیل یاد کرے اور پھر عمل کرے، یہ اس ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے دلیل کا مواخذہ کیے بغیر اس کے بعد دلیل قول کو مان کے آگے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ اس واسطے کہ عمل ایسی چیز ہے اگر اس کے لیے دلیل کو ماننا لازم قرار دے دیا جائے تو پھر یا تو کسی کی ساری زندگی عمل کے بغیر گزر جائے گی یا آدھی زندگی عمل کے بغیر گزر جائے گی، اور کتنا بڑا اس کا نقصان ہو جائے گا۔ ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے، اب وہ حج کرنے پہنچا، اس نے طواف کرنا ہے، اس نے وہاں پہ سعی کرنی ہے، وقوف کرنا ہے، اب اس پر یہ طریقہ جاننا لازم ہے، لیکن اس طریقے کے دلائل جاننا لازم نہیں کہ حج مجھ پہ لازم ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، میں نے سعی کرنی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے دلیل یاد کرنے سے پہلے حج کے دن ہی گزر جائیں اور اس کا سارا سفر ہی رائے گاہ ہو جائے۔ ایسے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے جو اسلام کا حکم ہے، عمل کرنے والے کے لیے اس کو جان کر عمل کرنا لازم ہے، اور اگر اس پر یہ لازم کر دیا جائے کہ پہلے دلیل جانے گا تو پھر عمل ہوگا، تو جتنے لمحہ دلیل کے ڈھونڈنے میں، دلیل کے یاد کرنے میں گزر جائے گا، وہ ساری کا سارا اس کی زندگی کا وقت رائے گاہ چلا جائے گا۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنے سارے دین کی دلائل سمجھ کے اس پر عمل کر رہے ہوں۔ یہ ہمارے ہاں تو چونکہ ویسے تقلید رائج ہے، لیکن جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں اگر وہ اپنے جامع تلاشی لیں تو ان کے ہاں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پائی جائے گی، یا تو ان کے عوام جن کو انہوں نے عدم تقلید کے راستے پہ چلایا وہ زندگی کا ایک حصہ عمل کی چھٹی پہ گزار رہے ہیں کہ جس میں ان کو سارے احکام کی دلائل ہی نہیں آتی، ان کو قرآن مجید کی احکام کی آیات کا پتہ ہی نہیں کہ کتنی ہے، اور ان کو احکام کی احادیث کی گنتی نہیں آتی، چاہے جائے کہ وہ احکام آتے ہوں، اور اس بنیاد پر عمل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے ان کے پاس، تو ترک دلیل کی بنیاد پہ عمل نہیں ہوگا ان کے نزدیک۔ جب عمل نہیں ہے تو زندگی کا ایک حصہ یا ساری زندگی عمل سے خالی ہو جائے گی۔
اور اگر دلیل جانے بغیر عمل کیا جا رہا ہے تو پھر تقلید پر کس چیز کا اعتراض کرتے ہیں؟ مقلد نے اپنے امام کے با دلیل قول کو تقاضا دلیل کے بغیر مان لیا، اس کا اپنے ہاں جو دلیل ہے وہ طے شدہ ہے، وہ تسلیم شدہ ہے، لیکن اس عمل کرنے والے عوام کے لیے یہ لازم نہیں کہ ہر دلیل کو ڈھونڈ کے یاد کر کے پھر عمل کرے، اس سے پہلے بھی اس کے لیے عمل کرنا جائز ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں جو غیر مقلد ہے اگر عملی طور پر کر رہا ہے تو پھر مقلد کی صورتحال پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو راہ عمل میں ڈالے ہوئے ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے کہ اس کی محدود سی زندگی یا نصف عمل کے بغیر ہے، یا پون زندگی عمل کے بغیر ہے، یا پوری زندگی عمل کے بغیر ہے۔ تو یہ عمل انسان کے لیے جو ہے اس کے لیے محض حکم جاننا کافی ہے، حکم کی دلیل جاننا ضروری نہیں ہے، اور دلیل جاننا یہ علماء کا کام ہے، فقہا اور مجتہدین کا کام ہے۔ اس واسطے عمومی طور پر یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے کہ حکم کو معلوم کر لیا جائے اور اس حکم کو اس بنیاد پر تسلیم کر لیا جائے کہ امام نے دلیل کی پوری طرح تحقیق کر لی ہے اور وہ اس کے نزدیک ثابت ہے، ہم تک یہ حکم پہنچ گیا ہے، اور ہم اس حکم پر جاننے کے بعد اس میں ناغہ نہیں کریں گے اور اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ اس مقام پر دلیل جاننا لازم نہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح اور دوسری ہے فاسد۔ تقلید صحیح جو ہے اس طرح ہے کہ ایک شخص نے یہ کسی کو پڑھتے سنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب اس نے یہ پڑھا اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وجدت المؤمنین یقولون ھذہ الکلمہ، میں دیکھا وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں فیکونون المسلمین عند اللہ تعالی، اس بنیاد پر ان کو اللہ کے قریب مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو اللہ کے ہاں مسلمان قرار دے دیا جاتا ہے۔ فقلتھا ایضا، میں نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا لأکون مسلما، تاکہ میں بھی مسلمان بن جاؤں۔ اس نے تقلید کی کہ فلاں شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، پڑھتا اس لیے ہے کہ وہ مومن ہو جائے، تو اللہ کے نزدیک مومن شمار ہوتا ہے، تو میں نے بھی اس کو دیکھ کر میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور کیوں پڑھا؟ تاکہ میں بھی اللہ کے نزدیک مومن بن جاؤں۔ تو یہ تقلید ہے جو کہ صحیح تقلید ہے، جس میں اس نے پوری صورتحال کو سامنے رکھ لیا اور جو اس کے عمل کی غرض تھی اس کو سامنے رکھ کر خود بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے خواہ کسی کے پیچھے لگ کے یہ کلمہ پڑھا ہے تو یہ غیر معتبر ہو جائے، نہیں، یہ معتبر ہوگا۔ تو جب اسلام کی بنیاد کے اندر تقلید جائز ہے اور وہ مؤثر ہوتی ہے تو اسلام کی فروعات پر عمل کرنے کے لحاظ سے تقلید کو غیر مستند کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ آغاز اسلام کے اندر جب کسی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اس بنیاد پر کہ وہ پڑھ کے مومن ہوا تو میں پڑھ کے میں بھی مومن ہو جاتا ہوں، اس پر اس نے تقلید کر لی اور اس کو محمود قرار دیا گیا، اس بنیاد پر اس کو مومن قرار دیا گیا۔ تو یہ آغاز میں تقلید کا جب ایسا حسین منظر موجود ہے تو اختتام تر اور زندگی کے انجام تک جو شعبہ جات درمیان میں آئیں گے جن کا تعلق اصول دین کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ فروع کے ساتھ ہوگا، ان کے اندر بندے کو ہر حال میں تقلید کرنا پڑے گی۔ دوسری حیثیت ہے تقلید فاسد کی، وہ کیا ہے کہ کسی نے کلمہ پڑھا کسی کو دیکھ کر، تو کہتا ہے، پوچھا گیا تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو کہنے لگا قلت ما قالوا، جو انہوں نے کہا وہ میں نے بھی کہہ دیا، ولا ادری ما ہی، اور یہ میں نہیں جانتا کہ یہ کلمہ ہے کیا، وہ کلمہ پڑھ رہے تھے میں نے بھی پڑھ دیا، اور یہ میں نہیں جانتا کہ یہ کلمہ ہے کیا۔ اس کے لحاظ سے جس وقت اس نے بولا تو اب یہ تقلید جو ہے یہ فاسد ہے، اس بنیاد پر کہ اس کو جب اللہ کی معرفت ہی نہیں ہوگی کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کی ذات کا نام ہے، اور خود اقرار کر رہا لا ادری ما ہی، میں نہیں جانتا کہ یہ ہے کیا، میں یہ نہیں جانتا اور میں نے یہ پڑھ لیا وہ پڑھ رہے تھے، تو یہ تقلید جو ہے یہ فاسد ہوگی۔ اس بنیاد پر وہ مومن قرار نہیں پائے گا اور اس کو مسلمان نہیں کہہ سکیں گے۔
تو ہم جس تقلید کے دائی ہیں وہ تقلید صحیح ہے، اور وہ تقلید فروع کے اندر ہے، اور اس تقلید کے لحاظ سے پھر بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقلید محمود اور ایک ہے تقلید مذموم۔ محمود وہ ہے کہ جس کی شریعت میں تعریف کی گئی ہے، اور مذموم وہ ہے کہ جس کی شریعت میں مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ آیا ہے کہ جس وقت مشرکین مکہ کو یہ کہا جاتا تھا کہ آؤ تم کلمہ پڑھ لو اور داخل ہو جاؤ اسلام میں، سورہ المائدہ میں ہے آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان کو کہا جائے کہ آ جاؤ تم ادھر اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر ہم نے اپنے آبا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ تو یہ بھی لوگ ایک قسم کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن ان کی مذمت کی گئی، ان کا رد کیا گیا کہ یہ تمہارا قول درست نہیں ہے، تمہارے آبا کے پاس وہ دکھوں کا علاج کہاں ہے جو تمہارے رب کے پاس موجود ہے اور تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تم اس شرک سے نکلو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ان کو ان کی اس طریقے کو جو وہ کہتے تھے جو آبا کا دین تھا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اسی پر رہیں گے، اس تقلید کی مذمت کی گئی اور اس کا رد کیا گیا، اور ہم ہرگز ایسی تقلید کے لمبردار نہیں ہیں۔ یہ بھی کسی کا غلط پراپوگنڈا ہے، اگر وہ تقلید کے بارے میں ایسی آیات پڑھتا ہے تو یہ ہم خود اس کا رد کرتے ہیں۔ یہ تقلید مذموم ہے، 1% بھی ایسی تقلید جائز نہیں ہے، اس واسطے کہ جن کی تقلید کی جا رہی ہے وہ خود کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ خود مشرک ہیں، ان کے پیچھے جانے والے کیسے بچ سکیں گے؟ ہم اس تقلید کے دائی ہیں کہ جس میں امام بھی صراط مستقیم پہ جا رہا ہے تو تقلید والے بھی صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقلید کا ذکر کیا تھا، اور سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 38 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنا موقف واضح کریں، آپ کس ملت پر ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟ فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اتباع کی اپنے آبا کی ملت کی، باپ دادا کی ملت کی میں نے اتباع کی۔ وہ کون؟ فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب یہاں بھی حوالہ باپ دادا کا دیا جا رہا ہے، لیکن یہ محمود ہے، یہ مذموم نہیں، اس کی کی گئی، اس کی شریعت نے تعریف کی ہے۔ آج ہمارے ہاں یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے، مسلسل وہ آیات پڑھی جا رہی ہے مشرکین والی، اور باپ دادا کا حوالہ دے کر اس کو چشمہ ہم پہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ باپ دادا کی بات کرتے تھے تو قرآن نے رد کیا، اور تم بھی کہتے ہو کہ یہ بات چونکہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری نے کی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے، اور یہ فلاں نے کی ہے تو ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ دیکھو باپ دادا کی بات کو ماننا تو قرآن مجید مسترد کر رہا ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ۔ وہ بات ہے ان لوگوں کی جن کے باپ دادا برے ہیں اور جن کے آباؤ اجداد کفر و شرک میں ہیں، آپ پچھلے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے، لیکن جن کے آباؤ اجداد یا جن کے پیش رو پہلے گزرے ہوئے صراط مستقیم کا مینار ہوں تو پچھلے جانے والے بھی صراط مستقیم کی چمک ضرور ہوں گے۔ اس واسطے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے بھی اپنے آبا کی ملت کی تقلید کی، ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلا، اور اس کو واضح کر دیا کہ مطلقاً باپ دادا کی روش پہ چلنا یہ مطلقاً ناجائز نہیں ہے، مطلقاً یہ مذموم نہیں ہے، مطلقاً یہ کام برا نہیں ہے۔ یہ تب برا ہے کہ اگر باپ دادا برے ہیں، اگر وہ مشرک ہیں، وہ گمراہ ہیں، تو ٹھیک ان کے پیچھے جانے کی قرآن مجید نے اجازت نہیں دی، لیکن اگر وہ اچھے ہیں تو قرآن کہتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو پہلے میری طرف جھک کے، اللہ فرماتا ہے منزل تک پہنچ گئے ہیں، تم بھی پیچھے پیچھے چلو، تمہیں بھی میرا دربار نظر آ جائے گا۔ اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نقطہ نظر اس انداز سے میں پورے مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی جہت سے اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ذہن میں ہوگا تو وہ بعد میں جواب دیں گے۔ آیت کریمہ میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 59 ہے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो तुम में से उलिल अमर है। तीन की, लेकिन यह फर्क वाज़े कर दिया कि यह तीसरी इताअत जो है यह पहली दो के साए में है, कोई मुस्तकिल नहीं है। इस वास्ते पहले दो बार अतीयु बोला, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तीसरी बारी अतीयु नहीं बोला, अतफ डाल दिया व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से उलिल अमर है उसकी भी इताअत करो। अब अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये तीसरी जात कौन सी है? आज ये भी एक नारा उठता है, बस अल्लाह की इताअत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, इसके सिवा कोई चीज नहीं और हम कुछ मानेंगे नहीं। तो जो ये कहता है हम और कोई नहीं मानेंगे, तो ये उलिल अमर का लफ्ज वो मान कैसे सकता है? इस पर उसका यकीन कैसे होगा? अगर इसको नहीं मानेगा तो कुरान को कैसे मान सकेगा? खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू तो तीन इताअतों का हुक्म दे रहा है, दो मुस्तकिल हैं और तीसरी उनके ज़िमन में है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह ताला की, इताअत करो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इताअत करो उस जात की जो तुम में से अमर वाली जात है। ना वो अल्लाह की जात है और ना ही रसूल अलैहि सलाम की जात है, वो तुम में से ही एक उम्मती की जात है। लेकिन वो जात इतनी बड़ी है कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने उसके किरदार को देखकर और उलूम को देखकर उसकी इताअत को अपनी इताअत करार दे दिया है। इस मकाम पर मुफस्सिर बारगाह रसूल सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम मुजाहिद, हजरत इमाम हसन बसरी रहमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन सारे कहते हैं कि उलिल अमर जो है इससे मुराद है फुक़हा, वो लोग जिन्होंने कुरान और सुन्नत में दर्क हासिल किया और एक मकाम तक पहुंच गए, मर्तबा इज्तिहाद तक पहुंचे। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू फरमा रहा है मेरी इताअत करो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की और इनकी इताअत करो। मतलब यह है कि हकीकत में इताअत जो है वो सिमट के दो बन जाएगी और दो फिर एक बन जाएगी, लेकिन तीनों को बयान कर दिया कि जहां मैं इब्तिदा में बयान कर रहा हूं जो अहकाम बदी तौर पर है वहां तो किसी की तकलीद की जरूरत नहीं, लेकिन जहां पर वो ऐसे सैकड़ों मवाक़े हैं कि पता ही नहीं चलता कि दो मानी से माना कौन सा मुराद है, या हमारा जो नया मसला पेश हो गया ये किस आयत के जुमरे में आ रहा है और इसकी दलील कौन सी चीज बन सकती है। तो इस मकाम पर जाकर वो जो उलिल अमर हैं वो मसला हल करते हैं और उनके हल को शरीयत मुताहरा ने पहली दो इताअतों के ज़ेरे साया करार दे दिया है। इसी वास्ते रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सारे ही सितारों की तरह हैं, तुम इनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अब यह भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जात ना उलूहियत वाली है ना रिसालत वाली है, उनके बाद है, लेकिन हिदायत में हादी महदी बन गए हैं तो उन पर लाजिम कर दिया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, लोगों तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजिम है। इस पर उमूम खुसूस में खुलफा का जिक्र कर दिया और उमूम में तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जिक्र कर दिया। अब वो हिदायत के सितारे बने हैं, अब जो उनकी हिदायत को मान के चलेगा, यह नहीं कहा जाएगा कि इसने कोई नया दीन इख्तियार कर लिया और ये अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के किसी के पीछे चल रहा है, नहीं, खुद उन्होंने इसके पीछे चलाया है। लिहाजा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की इत्तिबा के अंदर जो चीज उसको हासिल होगी यह भी उलिल अमर का एक हिस्सा है और इसकी वजह से खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू उस बंदे को अपनी रिजा का हुसूल अता फरमाएगा। यहां पर यह बात बड़ी काबिल गौर है। लोग ये भी पूछते हैं कि सहाबा क्या तकलीद करते थे या नहीं करते थे, वो उस वक्त हनफी थे, मालिकी थे, हम्बली थे, शाफी थे, उनकी हैसियत क्या थी? तो मेरे भाइयों बिला खौफ तरदीद ये कहता हूं कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में दो तरह के लोग थे। एक वो थे जो मकाम इज्तिहाद पर फाइज थे, वो मुज्तहिद थे, और दूसरे वो थे जो मुकल्लिद थे। सहाबा में भी मुज्तहिद भी थे, मुकल्लिद भी थे, और सूरत हाल ये थी कि इब्ने क़य्यिम ने यह बयान किया है अलामुल मुवक्किईन के अंदर और दूसरे मकाम पर कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से 149 असहाबे फतवा थे। 149 असहाब, अगरचे उनमें से हर शख्स ही हमसे तो करोड़ दर्जा बेहतर है
اور ان کا علم جو ہے ان کے مقابلے میں ہمارا بڑے سے بڑا عالم دین بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آخر ان میں بھی درجات تھے. ان میں سے 149 جو ہے وہ اصحاب فتویٰ ہیں. اب جب وہ اس اصحاب فتویٰ ہیں تو مطلب یہ بنا کہ باقی سارے ان کی مانتے ہیں، ورنہ اصحاب فتویٰ ہونے کا جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھتا نہ تو وہ اصحاب فتویٰ بنتے کیسے؟ تو پوچھتا وہ ہے جو پوچھ کے عمل کرے گا. 149 ان میں سے اصحاب فتویٰ ہے اور باقی ہزاروں سارے ان کے مقلدین ہیں. اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آج وہ فتاوی ہمارے سامنے موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، تہذیب الاثار ہے، سیر اعلام النبلاء میں بعض آثار ہیں، بہت سی کتابوں کے اندر وہ صحابہ کے فتوے ہیں. اور انداز وہ ہے جو ہمارے ائمہ فقہا کا انداز ہے. کیا کہ ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے حکم بیان کیا، اس کی دلیل بیان نہیں کی. تو پتا کیا چلا کہ مجھ سے پوچھنے والے صحابی، میں نے جو مسئلہ بیان کیا تم پر دلیل جاننا لازم نہیں، حکم جاننا لازم ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مفتیوں سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں. 149 مفتی صحابہ کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو دیتے ہوئے اس انداز میں دیتے ہیں جیسے مقلد کو سمجھایا جاتا ہے. ان کو ساتھ دلیل کا بیان نہیں کرتے بلکہ صرف حکم بیان کرتے ہیں، اور حکم سن کر صحابی مان جاتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ایک صحابی جو خود ہدایت کے ستارے ہیں وہ دوسرے صحابی مجتہد کی تقلید کرتے وقت وہ دلیل نہیں پوچھتے، دلیل کے بغیر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل کے عمل کرتے ہیں تو ہدایت کے رہنما بنتے ہیں. تو ہم ایسا کریں گے تو اس میں کون سی قباحت موجود ہوگی؟ 149 اصحاب فتویٰ ہیں اور ان کے فتاوی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور انداز وہ ہے جو فقہا کا انداز ہے، بعد والے فقہا کا، کہ دلیل نہیں بیان کی، مسئلہ بیان کیا ہے، حکم بیان کیا ہے. اور اگر جاننا لازم ہوتا عمل کرنے والے کے لیے، جس طرح کہ آج کچھ لوگوں نے موقف اپنا لیا ہے، تو چاہیے تھا کہ ہر فتویٰ میں حکم کی ساتھ قرآن سے دلیل ہوتی، پھر سنت سے دلیل ہوتی، پھر صحابی مانتے اور کہتے اب تم نے تقاضے پورے کر لیے ہیں، اب ہم اس پہ عمل کریں گے. مگر قربان جاؤں ایمان صحابہ پہ، انہوں نے اپنے اماموں کی بات آنکھیں بند کر کے مان لی ہے کہ یہ ان پر ہے، انہوں نے تحقیق کر لی ہے، لہذا یہ جب تحقیق کر چکے ہیں تو ہمیں اب دلیل کے مطالبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس انداز میں اللہ اور رسول علیہ السلام کے علاوہ کسی ذات کے قول کو بغیر دلیل کے مان جانا، اسے ہی تقلید کہا جاتا ہے. اب اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں چونکہ یہ 149 لوگ ہیں اور پھر ہر ایک کے کچھ نہ کچھ ماننے والے ہیں، تو اس واسطے واضح طور پر یہ صورتحال نہ بنی جس طرح کے بعد میں مالکی، حنبلی، شافعی کہلوایا گیا. چونکہ اس وقت اصحاب فتویٰ اور مجتہدین جو بیان کرنے والے ہیں وہ ایک ایک شہر کے ایک ایک مفتی کو ماننے والے ہیں. کوفہ والے اپنے مفتی کو، مدینہ شریف والے اپنے مفتی کو، مکہ شریف والے اپنے مفتی کو، یہاں تک کہ جب دوسرے صحابی کا ان کے سامنے قول پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگے اناداؤ قول زید اناخذ قولک وناداؤ قول زید. ابن عباس تمہاری بات مانے اور زید کی بات چھوڑ دے؟ نہیں، ہم ان کی مانتے ہیں پہلے بھی تو بعد میں بھی ان کی ہی مانیں گے. تو یہ تقلید شخصی کا بھی ایک دستور تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر، اور باقاعدہ خلفائے راشدین نے اس کی وضاحت کی تھی. اس واسطے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پہ تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے اس تقریر کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا. یہ تقسیم ہو رہی تھی شعبہ جات کی کہ کس طرح فتویٰ لیا جائے گا اور کس طرح آگے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلہ میں بیان کر رہے تھے کہ جس شخص نے قرات کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ حضرت ابی بن کعب کے پاس جائے، اور جس نے وراثت کی بات پوچھنی ہے وہ حضرت زید بن ثابت کے پاس جائے، اور جس نے فقہ کا معاملہ پوچھنا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائے. تو اب یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ نعرہ محض جذباتی ہے کہ ہمیں کسی اور کے فتوے کی ضرورت نہیں، سب کچھ قرآن مجید میں ہے. جب سب کچھ واضح طور پر ہر چیز جزی جزی لکھی ہوتی تو پھر قرآن ہوتا کروڑوں پاروں کا، پھر سب کچھ اس انداز میں تفصیل میں آ جاتا. اب ہے سب کچھ مگر ہر سوچ اس سب کچھ تک پہنچ نہیں سکتی. کوئی سوچ پہنچتی ہے اس مقام پر. ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد. وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ،
آزادی افکار ہے، ابلیس کی ایجاد، اس مقام تک پہنچنا یہ خاص لوگوں کا معاملہ ہے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقسیم کر رہے تھے اور وہ بھی پہلے محبوب علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ عمر تمہیں کیا ضرورت ہے اب ان شعبہ کی تقسیم کرنے کے لیے؟ سب کچھ تو قرآن میں ہے، سنت میں ہے، وہ پڑھنے کی دعوت دو۔ کیوں لوگوں کو معاذ بن جبل کی دہلیز پہ بھیجتے ہو، اور کیوں لوگوں کو حضرت زید بن ثابت کے پاس بھیج رہے ہو، اور کیوں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجتے ہو؟ ان کو قرآن و سنت کی طرف بھیجو، وہ بہتر جانتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف بھیجنا یہ قرآن و سنت کی طرف ہی بھیجنا ہے، کہ جو ان کے پاس پہنچیں گے وہ قرآن و سنت کی وضاحت کر دیں گے، اور اگر سن کے عمل نہیں کرنا تھا تو جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو پتا چلا وہ جاتے بھی تھے، پوچھتے بھی تھے، اور پوچھ کر اس پہ عمل کر کے تقلید کا اس بات بھی فرما رہے تھے۔ اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف عرض کر کے اس مفہوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اب پہلی گفتگو سے یہ بات اب تک واضح ہو گئی کہ ہمیں تقلید کرنا پڑے گی، اور دلیل جاننا یہ عوام کے ذمہ کی بات نہیں، حکم جاننا ان کے لیے کافی ہے۔ اگر دلیل کو لازم کر دیا گیا تو یا تو عمر برباد ہو جائے گی یا منافقت آ جائے گی، کہ زبان سے کچھ کہا جا رہا ہے اور عمل بغیر دلیل جانے کی کیا جا رہا، اور یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ آج کے زمانہ کا ایک دکاندار ریڈی لگانے والا، وہ جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیر مقلد ہوں، تو پھر عمل تب کرے جب اس کو ساری دلیلیں آتی ہوں۔ جس کو اسلام کی ابتدائی معلومات کا پتہ نہیں، اس کو ہر حکم کی دلیل کہاں سے آئے گی؟ تو پھر اپنے موقف کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن یہ اہل حق ہیں کہ جن کو وہ شروع سے روشنی ملی ہے، عوام کے لیے یہ کافی ہے، اپنی بات وہ جان لیں، حکم جان لیں۔ اگر دلیل نہیں بھی آتی پھر بھی عمل صحیح ہوگا، اگر جانیں گے تو یہ ایک شوق ہوگا، آگے بڑھیں گے، لیکن عمل کی صحت کے لیے ان کا محض اس حکم کو جان لینا کافی ہوگا۔ اب میں ایسی حدیث پیش کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ امام کی ضرورت ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے، اصل میں یہ پہنچاتے قرآن و سنت کی طرف ہی ہے، اور کہیں نہیں لے جاتے۔ ہم اس لیے ان کو مانتے ہیں کہ ان کی اقتداء میں بندہ قرآن و سنت کی حقیقی تعلیم تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ صرف لفظ پڑھ لینے سے اور صرف سند کو دیکھ لینے سے بندہ لفظوں کے ہیر پھیر میں تو رہ سکتا ہے، مگر حقیقت نگر میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب دیکھیے حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور سند کے لحاظ سے بالکل صحیح حدیث ہے۔ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یتودع من بیر بدا، مدینہ شریف کا ایک کنواں تھا، اس سے آپ وضو کرتے تھے۔ وہ کنواں ایسا تھا کہ جس میں کبھی گندگی بھی پڑ جاتی تھی۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تلقى فیہ الجیف والمحائض، اس کنویں میں تو مردہ کتے بھی کبھی گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی اس میں حیض والے کپڑے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس سے وضو کر لیتے ہیں؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ان الماء لا ينجس، پانی پلید نہیں ہوتا۔ یہ لفظ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ حدیث شریف اس کی محض جو سند پڑھ لے گا کہ راوی صحیح ہے، تو کیا وہ حق تک پہنچ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ اس واسطے کہ لفظ کیا ہے؟ ان الماء لا ينجس، کہ پانی پلید ہوتا ہی نہیں۔ تو کیا کسی ذی عقل انسان کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ پانی وہ چیز ہو جو پلید ہو ہی نہ سکے؟ ان الماء لا ينجس، واضح ترجمہ ہے کہ پانی پلید نہیں ہوتا۔ تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ بھی پانی سے ہو جائے وہ پلید ہوتا ہی نہیں؟ اس میں خواہ اتنی گندگی پڑی ہو پھر بھی چونکہ پانی چیز ہی ایسی ہے جو پلید ہی نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکے گا؟ جبکہ ادھر میرے محبوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں اگر گھڑے میں کتا منہ ڈال گیا تو اس کو 7 مرتبہ ڈھیلا رگڑ کے صاف کرو، پھر وہ صاف ہوگا، ورنہ صاف نہیں ہوگا۔ تو گھڑا یا برتن پلید کیسے ہوا اگر پانی پلید نہیں ہوا؟ تو پہلے پانی کو پلید مانا جائے گا، اس کی وجہ سے وہ پانی جس گھڑے سے لگا ہوا ہے وہ پلید مانا جائے گا۔ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث ہیں اس بارے میں کہ جس میں پانی کے پلید ہونے پر اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ تو اگر پلید ہوتا ہی نہیں تو احکام بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کنویں میں اگر کبوتر مر جائے تو اتنے ڈول نکالو، بلی مر جائے تو اتنے ڈول نکالو۔ اگر پانی پلید ہونے والی چیز ہی نہیں
तो फिर उसको पाक करने का मतलब क्या है? तो पता चला हदीस को सही मानने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा। सनद भी बड़ी लाजिम है, लेकिन सनद के साथ उसकी अमली सेहत को भी देखना पड़ेगा कि दीगर अहादीस सामने रखेंगे तो फिर पता चलेगा कि अल मा से हर पानी की बात नहीं की जा रही, एक खास पानी की बात की जा रही है। इस मकाम पर इमाम की जरूरत है कि जो पूरी महारत रखता है जखीरा हदीस पर, सारी अहादीस को सामने रखता है और फिर माना दरमियान से निकाल के सुपुर्द कर देता है कि लोगों गुमराह ना हो जाना कि हदीस के लफ्ज रट लो, क्या पानी पलीद होता ही नहीं, जो कुछ हो जाए, इतने किलो उसमें गंदगी पड़ी हो वो पलीद होता ही नहीं क्योंकि हदीस के लफ्ज है। नहीं नहीं, ये मुज्तहिद की शान है कि वो हदीस का सही माना बयान करके बता देगा कि सिर्फ सनद ना देखो, सिर्फ अल्फाज ना देखो, पूरे ज़ख़ीरा हदीस को देखो, तो फिर पता चल जाएगा कि इस हदीस का मतलब क्या है। अब क्या मतलब है? बीरे बुधा एक कुआं है जो चश्मा नुमा है, पीछे से पानी आता है, आगे बाग को जाता है, उसकी हैसियत अनहार के पानी की सी है। उसमें कभी कपड़ा हैज का गिरा या कोई ऐसी चीज गिरी, वो निकाल ली गई, उसके बाद पानी बहता रहा, नया पानी आ गया। अब जिस वक्त नया पानी आया तो इस सूरत हाल में सहाबा को यह तशवीश हुई कि पहले यहां ही तो पलीद पानी था, इस कुएं के अंदर दीवारों के साथ पलीद पानी लगा हुआ था, अब उसके बाद पाक पानी पीछे से आ गया है, तो वो जो पलीद पानी अक्सर तो निकल गया लेकिन कुछ ईंटों के साथ भी लगा हुआ था, तो उस जो थोड़ा थोड़ा साथ लगा हुआ था उसकी वजह से नया आने वाला भी पलीद हो जाएगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये शरीयत मुताहरा में गुंजाइश मौजूद है, चूंकि ये माए कलील नहीं है, माए कसीर है, पीछे से मुसलसल पानी आ रहा है, तो जो ईंटों वगैरह से कुछ पहला पानी लगा हुआ था वो इस नए आने वाले से वो भी बह जाएगा, उसके बारे में कोई तशवीश ना रखो। इस वास्ते कि पानी जब बह जाए और पलीदी निकाल ली जाए और उसका असर खत्म हो जाए तो पानी पलीद नहीं रहता, पाक हो जाता है। अब कहां यह मतलब कि समझा जाए कि कुत्ता भी अंदर ही पड़ा हुआ हो और कहा जाए कि पानी पाक है, पानी से बदबू आ रही हो तो हदीस पढ़ी जाए इन्नल माअ ला यनजुसु, कि पानी पलीद नहीं होता अगरचे बदबू आ रही हो। हरगिज महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह मतलब नहीं था, यह पस मंजर था जिसमें मखसूस पानी के बारे में पूछा जा रहा था, वो पानी नहीं कि जिसमें कुत्ता मरा हुआ डूबा हुआ हो और फिर भी सरकार फरमा रहे हो कि मैं इससे वुजू करता हूं, यह पलीद नहीं होता। इसका तसव्वुर करना भी कितनी बड़ी गलती है। मतलब यह था पलीद पलीद निकल गया, पीछे से पाक आ गया, पलीदी भी दूर कर दी गई और पानी जो अब मौजूद है उसमें ना तो पलीद जो पलीदी थी उसका रंग है, ना पानी के जायके पर उस पलीद चीज की कोई चीज तासीर कर रही है और ना ही उससे बदबू आ रही है। अगरचे कुछ पानी बाद वाला पहले पानी के साथ मुलाकात जरूर करेगा, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यह शरीयत में गुंजाइश है ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पानी कसीर हो, थोड़े का वही मसला है, फिर भी कसीर पानी की शक्ल में फरमा इन्नल माअ ला यनजुसु, अब इसको पाक समझो, इस पर किसी तरह का कोई एतराज न करो। अब अगर इसको पहले मफहूम में रखा जाए तो फिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यबूलन्न अहदुकुम फिल माइ दाम, तुम में से कोई शख्स भी खड़े हुए पानी में पेशाब ना करे, इस वास्ते कि वो पानी पलीद हो जाएगा, तुम्हारा गुस्ल नाजायज हो जाएगा। तो अगर इन्नल माअ ला यनजुसु का मतलब मुतलकन यह है कि पानी पलीद होता ही नहीं, तो पानी में पेशाब करने से मना क्यों किया और पेशाब वाले पानी को पलीद क्यों करार दिया? और दूसरी तरफ रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उससे मतलब बिल्कुल सामने आ जाएगा। क्या फरमा इन्नल अर्द ला तनजुसु, जमीन पलीद नहीं होती। तो अब इसका क्या मतलब है कि जितना ढेर भी गंदगी का पड़ा हो उस पर नमाज पढ़ो पलीद नहीं होती? नहीं, मतलब यह है कि ला तब का नजसन, पलीद बाकी नहीं रहती कि एक मर्तबा पलीद हो गई तो समझो क़यामत तक पलीद ही रहेगी। फरमाया नहीं नहीं, अगर वहां सूरज की रोशनी पड़ गई, बदबू दूर हो गई और पलीदी की कोई निशानी वहां पे मौजूद नहीं रही तो अब वो जमीन पाक हो गई है। जमीन पलीद नहीं होती मतलब यह है कि जब वहां से निजासत ज़ायल हो जाए तो फिर बाद में भी पलीद नहीं रहती, फिर पाक हो जाती है। जैसे एक शख्स ने मस्जिद में पेशाब कर दिया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर बाल्टी पानी की बहाओ। अब अगर पलीद नहीं होती थी तो वो पानी क्यों उस पर अंडेला और उसको साफ क्यों करवाया?
تو مطلب یہ تھا کہ پلید ہو تو جاتی ہے، مگر یوں نہ سمجھنا کہ اب قیامت تک پلید ہی رہے گی۔ جب نجاست اٹھا لی جائے، زمین کو کھرچ دیا جائے، یا وہاں سے بدبو تک ختم ہو جائے، تو اب اس کے بارے میں وام نہ کرو کہ یہ پلید ہے۔ زمین ایسی چیز نہیں کہ جو پلید ہی باقی رہے، بلکہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو جیسے یہ معاملہ تھا، ایسے ہی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے ان الماء لا ينجس، کہ پانی پلید ہو جائے تو اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ اب وہاں جتنا بھی آئے گا وہ پلید ہی ہوگا، اگلا نکل جائے گا تو پچھلا پلید نہیں ہوگا، اور کثیر کی شکل میں اس کے اندر طہارت موجود ہوگی، اور اس میں وضو کرنے کا کسی طرح کی کوئی قباحت موجود نہیں ہے، بشرطے کہ جو پانی لیا جا رہا ہے اس میں بھی گندگی نہیں، بدبو بھی نہیں غالب، اور اس کے علاوہ ذائقے پر بھی گندگی کی تاثیر نہیں، اور رنگ کے لحاظ سے بھی تاثیر نہیں، تو اب اس کو پاک سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ وضو کر لیا جائے گا۔ اب آپ کو اس حدیث سے اندازہ ہوا ہوگا، یہ حدیث جو ساری میں پڑھ رہا ہوں سند کے لحاظ سے صحیح ہے، اگر صرف لفظوں کے اوپر ڈٹ جائے بندہ ان الماء لا ينجس، تو کہاں تک تباہ ہو جائے گا، کتنی بڑی تباہی اس کے مقدر میں آ جائے گی کہ وہ ہر پلید چیز کو پاک سمجھنا شروع کر دے گا۔ یہاں سند کو دیکھنا محض کام نہیں دے گا، یہاں عملی صحت کو مانا جائے گا، جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہوتا ہے۔ مطلب کیا، سند کے لحاظ سے بھی صحیح ثابت ہو جائے اور اس کے لحاظ سے عملی طور پر بھی صحیح ثابت ہو جائے تو اب وہ حدیث ہی مانی جائے گی، اس کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں مانا جائے گا، یہاں تک کہ ضعیف حدیث کو بھی امام صاحب نے اپنے قیاس پر مقدم کر دیا۔ ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر پورا ایک باب لکھا ہے کہ جس کے اندر وہ سارے مسائل ہیں کہ جہاں امام صاحب ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے قیاس کو روک کر ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اس کی امثلہ بہت زیادہ ہیں۔ بطور مثال میں نے ایک حدیث یہ پڑھی آپ کے سامنے کہ جس مقام پر حدیث کو حدیث مانتے ہوئے بھی ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی حقیقت کو کس کے کہنے پہ مان لیا جائے، کہ وہ تقابل کون کر دے گا، اس طرح سارے علوم کو ملا کے نتیجہ کون نکالے گا اور روح کون نکال کے دے گا۔ یہ ایک زمانہ تو تھا حدیثیں اکٹھی ہو رہی تھی اور تطبیق اور ان کو سامنے رکھ کر سب سے ایک ہی بات نکالنا یہ مجتہد کی شان ہے، اور یہ احسان ہے اس کا کہ اب امتی کے لیے، اس مقلد کے لیے اگر خود ایک نماز کا مسئلہ تحقیق کے ایک بعد اس کو پڑھنا پڑتا کہ میں پورے نماز کے مسائل کی دلیل جانوں تو 60-70 سال کا ہو جاتا، پھر اختلافات یاد کرتا، پھر نماز پڑھنا شروع کرتا، عمر گزر جاتی اور خائب و خاسر ہو جاتا۔ یہ راہ تقلید ہے کہ جس نے بندے کو مختصر وقت میں عمل کی لائن کے قابل بنا دیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور آیات میں ہمیں ترک تقلید کے لحاظ سے جو خرابیاں ہیں اس پر بھی بڑا مواد ملتا ہے۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا جو ہم جہنمی کیسے بنے، لو كنا نسمع او نعقل، کہنے لگے اگر ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم جہنمی نہ بنتے، کیوں بن گئے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر تفسیر عزیزے میں لکھتے ہیں کہ ویسے تو ایک ہی بات کافی تھی، نسمع سن لیتے، نعقل سمجھ لیتے، ایک لفظ آ جاتا کافی تھا۔ تو کہتے ہیں اصل میں باتیں دو ہو رہی ہیں، نسمع کسی کی سن کے تقلید کر لیتے، نعقل خود یہ صلاحیت ہوتی کہ ہم خود سوچ لیتے، ہم نہ خود اجتہاد تک پہنچے اور نہ ہی ہم نے کسی کی تقلید کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم گرتے گرتے اس مقام تک پہنچ گئے کہ جس سے آگے اور کوئی خسران کی وادی نہیں ہے۔ انسان جب راہ تقلید سے تھوڑا سا ہٹتا ہے، آغاز میں کچھ اچھا ہے، ہٹتے 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 وہاں تک پہنچتا ہے کہ اس سے زیادہ آگے کوئی گہرا جہنم کا گڑھا ہی نہیں ہے۔ تجربہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو لوگ راہ تقلید سے ہٹے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا غلام احمد پرویز ہو، یہ غیر تقلید کے درخت پہ لگنے والے کانٹے ہیں، کیا انجام ہوا؟ آگے پٹکتے گئے، گرتے گئے اور آگے چلے گئے، اور جو راہ تقلید پہ رہا اس کے گرد پہرا تھا قرآن و سنت کی تعلیمات کا اور اپنے ائمہ کا، وہ بدستور اپنی صحت پر قائم رہے۔ اور یہ جو لو کنا نسمع او نعقل، یہ انداز ہے مرزا قادیانی وغیرہ جیسے لوگوں کا جو چھوڑ کے بڑے
खतरा है कि चलते चलते मुर्तद हो जाएंगे और मुर्तद होने से ऐसी दहलीज तक पहुंच जाएंगे जहां सिवाय हलाकत की और चीज मौजूद नहीं होगी। और हदीस सही में जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि जिस वक्त कब्र के अंदर इम्तिहान होता है तो वहां पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, एक शख्स का जवाब यह होगा, ला अदरी, हा ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो ये जवाब देगा तो फरिश्ते उसको मारेंगे। ला दरीता वला तलईता, बुखारी और मुस्लिम में है, ला दरीता, तूने खुद आप भी गौर ना किया, वला तलईता, और किसी गौर करने वाले की तकलीद भी तुमने ना की। दोनों में से एक काम तो कर लेते, या खुद मकाम इज्तिहाद तक पहुंच जाते या फिर किसी मुज्तहिद की तकलीद कर लेते, और तुमने दोनों काम छोड़ दिए। फयुद्रबु बिमतारिक मिन हदीद, लोहे के हथौड़ों के साथ उसको मारा जाएगा कि ये जिस वादी पर तुम पहुंचे हो इसका आगाज उस वक्त हो गया था जब दो कामों में से एक काम भी तुम में मौजूद नहीं था और तुम जिंदगी इस तरह गुजारते रहे, चलते चलते भटकते भटकते पहले फुकहा पर अदम एतमाद किया, फिर मुहद्दिसीन पर भी कर दिया, फिर अहले कुरान बना, फिर कुरान पर भी अदम एतमाद कर दिया, फिर वो दहरिया बन गया। ये एक मुसलसल गुमराही की चेन है जो अदम तकलीफ से शुरू होती है और जहन्नम के गड़े में जाकर खत्म होती है। अल्लाह का फजल है कि खालिके कायनात जल्ल जलालहू ने हमें ऐसी हलाकतों से बचा के रखा हुआ है, ऐसा पहरा है दरमियान में ईमान और तकवा का और उन आइम्मा की तकलीद का कि जो एक इंच भी आगे पीछे कुरान और सुन्नत से नहीं जाने देते और कुरान और सुन्नत की तालीमात के हिसार में बंदे को पूरी जिंदगी का राही बना देते हैं। मोहतरम सामीन हजरात, इस सिलसिला में यह बात भी बड़ी काबिल गौर है। हमारे यहां जो तर्क तकलीद का एक रवाज चला तो तजर्बा की बात है, जब यह चला था उस वक्त इतना खतरनाक नहीं था। खुद ये लोग माजी में आगाज के अंदर इतना अदब करते थे आइम्मा का और इस कदर इतनी मोहब्बत थी, चलते चलते आज वही लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। ये वो एक फितरी प्रोग्रेस है अदम तकलीद के अंदर हलाकत की कि वो इनके अपने आबा जो कुछ कहते थे आज भी उनका कहा हुआ छोड़ गए। जहां से अदम तकलीद की रवश निकली थी उस वक्त का एक वाकया, ये मौलाना दाऊद गजनवी की समान उमरी में सफा नंबर 384 पे लिखा है कि मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी, इनका अमृतसर में मदरसा था, मदरसा गजनविया। तो वहां इनके मदरसा में एक मौलाना पढ़ते थे जो अमृतसर की तेलियां वाली मस्जिद के खतीब थे, उनका नाम अब्दुल अली था। मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी साहब की क्लास में उनके उस शागिर्द अब्दुल अली ने यह कह दिया कि अबू हनीफा से तो मैं अच्छा हूं। यह लफ्ज थे उसके, चूंकि ये बड़े का नाम भी यूं ही लेते हैं जैसे छोटा भाई होता है। अबू हनीफा से तो मैं अच्छा हूं, क्यों कि उन्हें सिर्फ 17 हदीसें आती थी और मुझे तो उनसे कहीं ज्यादा याद है, लिहाजा उनसे मैं अच्छा हूं। अब आज ये तो हर छोटे मोटे का वजीफा बना हुआ है ये बात, लेकिन जब ये शुरू हुआ था गुमराही का सिलसिला तो उस वक्त तक अभी हिदायत के आसार काफी बाकी थे। अब्दुल जब्बार गजनवी के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और उसने अपने शागिर्द को डांट कर मदरसा से निकाल दिया। तुम कौन होते हो कि इमाम अबू हनीफा से बराबरी करते हो और कहते हो उनको सिर्फ मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, इतने गुस्ताख हो तुम, निकाल दिया अपने दर्स से। लोगों ने कहा कि मौलाना इतना बड़ा भी जुर्म किया था कि वो तालीम से मारूम हो गया, चाहिए था कुछ थोड़ी बहुत उसको जजर तौबीह के बाद कबूल कर लेते। तो मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी कहने लगे मुझे खतरा है कि यह शख्स मुर्तद हो जाएगा। अब गवाह मौजूद हैं, एक हफ्ता नहीं गुजरा था कि मदरसा गजनविया का वो मौलवी, वो अब्दुल अली नामी जो मस्जिद तेलियां वाला खतीब था, एक हफ्ता के बाद कादियानी बन गया। जब वो कादियानी बना तो लोगों ने आके मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी गैर मुकल्लिद जो खुद थे, लेकिन आगाज था, अभी अदब एहतराम इतना बाकी था कि उनकी गैरत से बर्दाश्त नहीं हो सका कि जमाने का इमाम हो और एक छोटी सी मस्जिद का इमाम उनको चैलेंज करता फिरे। निकाला, पूछा उनसे लोगों ने कि आपको यह कैसे पता चल गया था, गैब तो खुदा जानता है कि यह बंदा मुर्तद हो जाएगा, आपको कैसे पता चल गया? तो कहने लगे मैं गैब तो नहीं जानता, लेकिन एक हदीस शरीफ से मुझे यह पता चल गया था कि जिस शख्स ने इमाम आजम अबू हनीफा पे तनकीद की, यह दायरा इस्लाम में नहीं रह सकेगा। क्यों?
क्यों? कहते हैं मैंने ये हदीस पढ़ी हुई है कि खालिक कायनात का फरमान है, हदीस कुदसी है, मन आदाली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, कि जो मेरे वली से अदावत रखता है मैं उसको जंग का चैलेंज कर रहा हूं। तो अब्दुल जब्बार गज़नवी के ये लफ्ज थे कि इमाम अबू हनीफा बिल यकीन अल्लाह के वली हैं और इस बंदे ने उनकी तौहीन की है, और तौहीन के बाद मुझे खतरा था कि कहीं इसकी पादाश में हम भी ना मारे जाएं। मैंने इस वास्ते इसको अपने मदरसा से निकाल दिया है। और लोगों तुमने देख लिया कि वो बात सच्ची हो गई। जिसने इमाम साहब पे तनकीद करना शुरू की थी, आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि उसने सिर्फ फिका पे तनकीद की हो, उसने सुन्नत पे भी कर दी, उसने कुरान पे भी कर दी, और उसने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम पे भी कर दी, और यह नतीजा निकला कि मुर्तद हो गया। ये एक चेन है गुमराही की जो उस वक्त से हमें वाज़ेह कर रही है, और खतरनाक जो तबाहकारियां हैं तर्क तकलीद की ये सामने आ रही है। इस वास्ते इंसान जितना वो महदूद होता है और अपने गिर्द शरीयत के पहरे को पक्का कर लेता है, उतनी उसके लिए रहनुमाई ज्यादा होती है और गुमराही से बचता जाता है। जब थोड़ा सा वो पर्दा उठाता है कि कोई नहीं, इमाम भी तो बंदे ही थे, उनके मुकाबले में आता है, फिर मुहद्दिसीन के मुकाबले में आ जाता है, फिर खुद रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आ जाता है, और ये उसकी गुमराही की आखिरी हद होती है। ये है तर्क तकलीद की तबाहकारियां। मेरी दुआ है खालिक कायनात जल्ल जलालहू तमाम लोगों को इन तबाहकारियों से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।